کیا کچھ ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد مشرق وسطی اور دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ مشرق وسطی سے، خلیجی ممالک سے اپنے اڈے گول کرے اور یہاں سے چلا جائے۔ پاکستان، ترکیے، مصر، ان کی فوج آ سکتی ہے، چین کی بیچ میں انوالومنٹ ہوگی، اکوپمنٹ ان کا آئے گا۔ جو سیکیورٹی سچویشن ہے یہ یہاں پر بدلنے جا رہی ہے۔ اسٹیٹ آف ہرموز ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ وفد کے ممبران وسیع تجربے کے مالک ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں۔ جے ڈی کو اس ٹیم کے سربراہ کے طور پر کیوں بھیجا گیا ہے؟ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم تک کس طرح رسائی حاصل کی اور جنگ کا یہ جو پورے کا پورا منظرنامہ تھا یہ بیچا کیسے؟ بنجامن نیتن یاہو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں داخل ہوا، ایک ایسا کمرہ جہاں تک زیادہ تر امریکی جرنیلوں کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اسلام آباد ایکارڈ ہو جاتا ہے تو کل کی دنیا آج کی دنیا سے مختلف ہوگی۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ امن یا جنگ، استحکام یا بربادی، زندگی یا موت، دنیا کی قسمت کے فیصلے آج پاکستان میں ہوں گے۔ اسلام آباد مرکز نگاہ۔ دونوں ممالک کے وفود اسلام آباد پہنچ چکے مذاکرات میں شرکت کے لیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، دیگر عہدیداران انہوں نے استقبال کیا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا سے مبصرین، یورپ سے، مشرق وسطی سے، روس سے، چین سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے ہر کیمرے کا رخ اسلام آباد کی طرف ہے۔ دنیا بھر سے 100 صحافی مذاکرات کی کوریج کے لیے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ہر ممکنہ سہولیات سے آراستہ بہت بڑا میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ صحافیوں کو آن ارائیول ویزاز فراہم کر رہی ہے۔ پوری دنیا کی ایمبیسیز اور فورن آفیسز جو فورن افیئرز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے رابطے میں ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر ڈیلیگیشنز اور مبصر ممالک کے وفود کے ساتھ کوارڈینیشن میں مصروف ہے۔ سیکیورٹی فول پروف ہے، پورا شہر پریکٹیکلی لاک ڈاؤن میں ہے۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی پاک فوج کے پاس ہے۔ سیکیورٹی اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اسرائیل یا بھارت کسی بھی قسم کی تخریب کاری کروا سکتے ہیں اور وہ اس کی سر توڑ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میری کل بھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی کچھ عہدیداران سے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، اس لیے ہائیسٹ لیول آف سیکیورٹی از بینگ مینٹینڈ۔ دیکھیے حضور، دونوں وفود کا جنگ بندی پر آمادہ ہونا، اسلام آباد میں مذاکرات کرنے پر رضامند ہونا اور اسرائیل کی تمام تر شر انگیزیوں کے باوجود اسلام آباد آ جانا پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی فتح ہے۔ پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایسے دو فریق جن میں آپسی اعتماد شاید صفر سے بھی کم ہو، جو 40 سال سے ایک دوسرے کو بدترین دشمن قرار دیتے ہوں اور 40 روز سے ایک دوسرے پر میزائل اور بم اور ڈرون برسا رہے ہوں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہوں، ایسے ممالک کو ایک میز پر لا کر بٹھا دینا، بھائی بیٹھ کر بات کیجئے، صرف اتنا ہی کرنا ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ پوری دنیا میں بحالی امن کے لیے پاکستان کی ان کاوشوں کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ ہر کونے سے، ہر بر اعظم سے لیڈران فون کر کے پاکستانی قیادت کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب آج اسلام آباد معاہدے پر دستخط کی خبر بھی سنیں گے، پائیدار امن کی نوید انشاءاللہ تعالی۔ لیکن معاہدے تک پہنچنے میں کچھ مراحل باقی ہیں۔ آج مذاکرات ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مذاکراتی ٹیموں کی کمپوزیشن اور جو نکات آج ڈسکس ہونے ہیں ان پر ذرا سی ایک نظر ڈال لی جائے۔ کون سی ٹیم زیادہ جامع دکھائی دیتی ہے اور انہی شرکاء کو کیوں چنا گیا؟ خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ جے ڈی وینس کے بارے میں بات کی جائے اور آپ کو میں یہ خبر بتاؤں، کہانی سناؤں کہ یہ جے ڈی وینس کو کیوں سلیکٹ کیا گیا، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ یہ جنگ ہوگی اس وقت کیا کہانی ہوئی، کیا بات چیت ہوئی صدر ٹرمپ کے ساتھ، نیتن یاہو نے کیا کھیل کھیلا، اس کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ خبریں کیا کہتی ہیں اور کیا کچھ ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس کے بعد مشرق وسطی اور دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو وہ فیصلے کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ہرمز کے بارے میں، مشرق وسطی میں
اس کی ڈیفنس کے بارے میں، سیکیورٹی کے بارے میں، چین کا کیا بیچ میں عمل دخل ہے، سعودی عرب کا کیا عمل دخل ہے، پاکستان کا کیا عمل دخل ہے، اس ساری کہانی پر آج بات چیت ہوگی. تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر. اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے جہاز سے اپنے وفد کی تصاویر جاری کی تو آنکھیں نم ہو گئیں، دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی. ایرانی وفد کو میراب 168 کے نام سے پکارا جا رہا ہے. جہاز کی ہر سیٹ پر جنگ کے پہلے روز میراب گرلز اسکول پر امریکی ڈبل ٹیپ حملے میں شہید ہونے والی بچیوں کی تصاویر آویزاں تھیں. ان کے بستے رکھے تھے، بم دھماکوں سے پھٹے ہوئے خستہ حال بستے، بالکل ان بچیوں کے والدین کے دلوں کی طرح. ہر بستہ ایک ممکنہ روشن مستقبل کا چراغ گل ہونے کی کہانی سناتا تھا. ایک کربناک منظر، ایک دل خراش داستان جسے دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی. اللہ ان بچیوں کی شہادت قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا، ان جنت کی شہزادیوں کے علاوہ ایرانی مذاکراتی ٹیم پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک جامع، کثیر شعبہ، ڈائیورس مذاکراتی گروپ تشکیل دیا گیا ہے ایران کی جانب سے. وزیر خارجہ عباس عراقچی کے علاوہ اس میں پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف ہیں جو قیادت کر رہے ہیں. اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان ہیں. مرکزی بینک کے گورنر عبد الناصر حمتی ہیں. اور سیکیورٹی، فوج، قانونی امور اور پارلیمانی شعبوں کے نمائندے بھی شامل ہیں. اس وفد کی ترتیب یہ ظاہر کرتی ہے کہ سفارتی، سلامتی، اقتصادی اور پابندیوں سے متعلق معاملات کو مربوط انداز میں کور کیا جائے گا. وفد کے ممبران وسیع تجربے کے مالک ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر ہیں. اس وفد کی ساخت یہ بتاتی ہے، اس کی کمپوزیشن یہ بتاتی ہے کہ ایران ان مذاکرات میں کس قدر سنجیدہ ہے اور کس قدر سنجیدگی کے ساتھ حصہ لے رہا ہے. باقر قالیباف کی قیادت یہ بات بتاتی ہے کہ ایران کی طرف سے مذاکرات در پردہ IRGC کنٹرول کر رہی ہے. ان کے بارے میں نے ایک ویڈیو پوری بنائی ہے. میں نے تمام ان کے جو بیک گراؤنڈز ہیں ایرانی اور امریکی وفد کے وہ بتائیں، آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بتاتی ہے کہ IRGC پیچھے سے بیک اینڈ پر وہ کنٹرول کر رہے ہوں گے. اور باقر قالیباف نے بڑی دو ٹوک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہاں پر آ گئے ہیں، اعتماد ہمارا ابھی بھی صفر ہے. اس کی وجہ انہوں نے صاف صاف بتائی ہے. 2025 میں بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھے تھے اور اسرائیل نے حملہ کر دیا. 2026 میں بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف، یہی دونوں وہاں موجود تھے، پھر امریکہ نے حملہ کر دیا. تو اس لیے ان کا اعتماد بالکل صفر ہے، جو کسی کا بھی ہونا چاہیے. اچھا، اب اس کے برعکس امریکی وفد میں صرف نائب صدر JD وینس، خصوصی سفیر اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں. دونوں میں نے بتایا ریئل اسٹیٹ کے مالکان ہیں. ان کے اوپر بھی میں نے وہ جو ویڈیو بنائی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. دونوں پر زائنسٹ اور اسرائیلی نوازی کا الزام لگتا ہے کہ جی بہت اسرائیل نواز ہیں، زائنسٹ ہیں دونوں. مزید یہ کہ امریکہ کی جو ٹیم ہے اس کے مرکزی ارکان میں سے کسی کے پاس بھی اس نوعیت کے بڑے اور تاریخی نوعیت کے بین الاقوامی بحرانوں میں مذاکرات یا ثالثی کروانے کا وسیع سابقہ تجربہ موجود نہیں ہے. امریکی وفد میں جو واحد شخص مذاکرات کرنے کا اہل دکھائی دیتا ہے وہ JD وینس ہے. JD کو اس ٹیم کے سربراہ کے طور پر کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹرز میگی ہیبرپن اور جوناتھن سوان کی آنے والی کتاب ریجیم چینج انسائیڈ دا امپیریل پریزیڈنسی آف ڈونلڈ ٹرمپ، جو متوقع ہے کہ 23 جون 2026 کو یہ شائع ہوگی. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت کے پہلے سال پر تبصرہ اور تنقید ہے. تقریباً 1000 انٹرویوز کی بنیاد پر ایک آزاد، لبریٹڈ صدارت اور انتہائی حساس انسائڈ دا روم فیصلے کیسے کیے گئے ہیں ان کو بیان کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ٹرمپ کی ٹیم کے تمام لوگوں میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملے میں سب سے زیادہ ہاکش تھے، سخت گیر تھے. انہوں نے اپنی دل کی آواز پر جنگ کا فیصلہ کیا، بس انہوں نے کہا یہی بات ختم ہو جاتی ہے. ہم نے یہ سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے وسیع انٹرویوز کیے اور پھر یہ فیصلہ کیا. کہ کیا فیصلہ کیا یہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب کہ 11 فروری کو بنجمن نیتن یاہو نے ایران کے خلاف مشترکہ اسرائیل امریکہ حملوں کا خیال وائٹ ہاؤس میں پیش کیا، جس میں ایران کے ویپن سسٹمز کو تباہ کرنے کے لیے ایک انتہائی جارحانہ مہم واضح کرنے کے ساتھ ریجیم چینج کے بعض منظرنامے بھی پیش کیے. صدر ٹرمپ نے یہ سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے، ٹھیک لگتا ہے، بائبل لگتا ہے.
لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ بعض لحاظ سے اور بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ اسی رات امریکی انٹیلیجنس تجزیہ کار بہت تیزی سے کام میں لگ گئے۔ سی آئی اے کے سربراہ نے نیتن یاہو کی رجیم چینج کے منظر ناموں کا انالیسس کیا اور اس کے بعد جو لفظ انہوں نے استعمال کیا انہوں نے کہا یہ فارسیکل ہے، مزے کا خیز ہے، مذاق ہے، تماشا ہے، فارسیکل۔ اور اس کے بعد اگلے چند ہفتوں تک یہ بحث جاری رہی کہ جناب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، مگر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ مارکو روبیو، جے ڈی وینس اور پیٹ ہیگزیت، یہ تین ٹرمپ مشیر اس بات کی مثال بنے کہ انتظامیہ کے اندر آراء کتنی مختلف تھیں۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت کے خیال میں یہ ایک واقعی اچھا خیال تھا، اور ظاہری بات ہے یہ حیران کو نہیں ہے کیونکہ ان کی یہی سوچ رہی ہے، اسی کے لیے انہیں چنا گیا تھا کہ وہ امریکی فوجی طاقت کو فلیکس کرنے میں اس کے حامی ہیں۔ مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ فل سکیل جنگ کے بارے میں شکوک رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب میکسیمم پریشر ٹیکٹک جو ہے نا وہ جاری رکھیں، لیکن وہ بھی شک میں تھے کہ ایران کسی معاہدے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا 50-50 تھے۔ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والوں میں نائب صدر جے ڈی وینس تھے۔ انہوں نے کئی وجوہات بیان کی کہ یہ معاملہ کیسے پیچیدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ویپن ہے، آپ کا ایمونیشن ہے، وہ ڈپلیٹ ہو سکتا ہے، آگے چل کر امریکہ کی پوزیشن جو ہے وہ بہت خطرے میں پڑ سکتی ہے، پھر جو علاقائی افراتفری ہے وہ اس سے پیدا ہو سکتی ہے، اس کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اپنے سیاسی اتحادی ہیں انہوں نے کہا یہ جماعت ٹوٹ سکتی ہے اور ان کے بہت سے ووٹر اسے غداری سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے 2028 میں الیکشن لڑنا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے واپس ووٹر کے پاس جا کر الیکٹ ہونا ہے، جبکہ ٹرمپ کو پتا ہے میری تو آخری ٹرم ہے، میں نے تو دوبارہ آنا نہیں ہے۔ اس لیے جے ڈی وینس کو زیادہ خیال تھا کہ اس سے ہمارا امیج بھی خراب ہوگا، امریکہ کا جو موسٹ پاورفل نیشن کا سٹیٹس ہے وہ خیر پہلے ہی ٹارنش ہو گیا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ تھا کہ یہ مزید دھچکا لگے گا۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ 26 فروری کو صدر ٹرمپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ سچویشن روم میں ایک آخری گو نو گو میٹنگ کی۔ ٹرمپ میز کے گرد اپنے قریبی حلقوں کے ساتھ بیٹھے تھے، بہت چھوٹا سا گروپ تھا۔ انہوں نے پوچھا ہاں جی کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وینس نے سب سے پہلے کہا جناب ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ دس از اے بیڈ آئیڈیا، لیکن اگر آپ کریں گے تو میں آپ کی حمایت کر دوں گا۔ ہیگزیت وہی رہے، ان کا خیال تھا کہ یہ بہترین موقع ہے ایران سے نمٹنے کا، اور یہ بڑا ایک ہمارے اٹ ول بی اے فیدر ان آور کیپ۔ روبیو کہتے تھے کہ اگر آپ کا ہدف رجیم چینج ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہدف ایران کی جنگ کر کے اس کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے، ان کا میزائل پروگرام ختم کرنا ہے، تو پھر یہ اچیویبل ہے۔ آخر میں صدر ٹرمپ نے کہا جناب کہ میں تو یہ کروں گا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں کروں گا تو سبھی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو اس کی انر انسٹنکٹ ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اور حضور اگلے روز شام کو 3:38 پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ اچھا، اس سے پہلے کا بھی ایک منظرنامہ ہے، اور وہ ہے نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم تک کس طرح رسائی حاصل کی، اور جنگ کا یہ جو پورے کا پورا منظرنامہ تھا یہ بیچا کیسے۔ اس سے پہلے میں آپ کو جان کیری جو سیکرٹری آف اسٹیٹ رہے ہیں امریکہ کے، ان کی میں آپ کو ایک انٹرویو کا اقتباس میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے یہ جنگ جارج بش کو بیچنے کی کوشش کی، اس نے یہ جنگ اوباما کو بیچنے کی کوشش کی، اس نے یہ جنگ بائیڈن کو بیچنے کی کوشش کی، کسی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اور سب نے اس کو کہا میاں نکلو یہاں سے، چلتے بنو شاباش، ہم نہیں اس جنگ کا حصہ بنیں گے۔ لیکن ٹرمپ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے کیوں انکار کیا تھا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے۔ دس ول ہرٹ امیرکا، دس ول ہرٹ دا انٹرسٹ آف امیرکن پیپل۔ لیکن ٹرمپ مان گیا۔ کہانی کیا ہوئی آئیے آپ کو بتاؤں۔ بنجامن نیتن یاہو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں داخل ہوا، ایک ایسا کمرہ جہاں تک زیادہ تر امریکی جرنیلوں کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے ایران کے خلاف جنگ کا مکمل روڈ میپ اس کا لے آؤٹ کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا یو کین میک ہسٹری، آپ تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کا جواب تھا ٹھیک ہے، مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سچویشن روم آخر ہوتا کیا ہے۔ بہت سے لوگ اس نام کو سن کر اسے زیادہ اہم نہیں سمجھتے۔ یہ وائٹ ہاؤس کا سب سے زیادہ خفیہ مقام ہے۔ فونز آپ فزیکلی اندر نہیں لے کے جا سکتے، آپ کو باہر چھوڑ کے جانے پڑتے ہیں۔ صرف انتہائی اعلیٰ سیکیورٹی کلیئرنس والے افراد کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بش نے عراق پر حملے کا حکم دیا تھا، جہاں بیٹھ کر اوباما نے بن لادن کے اوپر جو ریڈ ہوا تھا وہ ریئل ٹائم میں دیکھا تھا۔ غیر ملکی رہنماؤں کو وہاں جا کر ملاقات تقریباً ان کی کبھی نہیں ہوتی، کبھی ان کو ایسا موقع نہیں ملتا کہ وہ سچویشن روم میں جا کر
کسی سے ملاقات کر سکے. نیو یارک ٹائمز نے خاص طور پر اسے اجاگر کیا اور انہوں نے بتایا کہ نیتن یاہو کو وہاں ایک ملاقات مل گئی اور اس نے اسے ضائع نہیں کیا. نیتن یاہو کئی ماہ سے واشنگٹن کو ایران کے خلاف بڑے حملے کے لیے قائل کر رہا تھا. 11 فروری کو وائٹ ہاؤس آیا. یہ سفارتی دورہ نہیں تھا, اس کے پاس تیار پریزنٹیشن تھی. کابینہ کے جو روم ہے, کیبنٹ روم میں مختصر دیر ملاقات ہوئی, اس کے بعد اسے سچویشن روم میں لے آئے. میز کے ارد گرد ٹرمپ, وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف سوزن بائلر, سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو, ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگزیت, CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف, جنرل ڈین کین, جوائنٹ چیفز کے چیئرمین اور جیرڈ کشنر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ ہیڈ چیئر پر بھی نہیں بیٹھا. بہرحال خیر جناب, نیتن یاہو جو ہے اس کے پیچھے اسکرین تھی. اسکرین پر موساد کا سربراہ ڈیوڈ بارنیا جو ہے اور سینئر اسرائیلی فوجی اہلکار یہ ورچولی اس میٹنگ کا حصہ بنے. نیتن یاہو نے اس نے پریزنٹیشن دی اور اس کی پیشکش میں 4 بنیادی وعدے تھے. پہلا, ایران کے میزائل پروگرام کو چند ہفتوں میں تباہ کیا جا سکتا ہے. رژیم اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ وہ ہرمز یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بند نہیں کر سکے گی. پڑوسی ممالک میں امریکی ہلاکتیں کم سے کم ہوں گی. حقیقی طور پر رژیم چینج ممکن ہوگا. اس کی ٹیم نے ٹرمپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی جس میں رضا پہلوی جو ایران کا آخری شاہ تھا, اس کا جلا وطن بیٹا ہے, اس کو ملک کے ممکنہ مستقبل کے لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا. ٹرمپ نے یہ سب کچھ سن کر وہی کہا, ٹھیک ہے, مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے. اگلے دن امریکیوں نے اپنی میٹنگ کی. اس میں کوئی اسرائیلی موجود نہیں تھا. امریکی انٹیلیجنس افسران نے نیتن یاہو کی پریزنٹیشن کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے دکھایا. پہلا, سپریم لیڈر کو شہید کرنا. دوسرا, ایران کی فوجی صلاحیت کو ختم کرنا. تیسرا, ایک عوامی بغاوت کو بھڑکانا. اور چوتھا, ایک سیکولر حکومت قائم کرنا. اس کے بعد ان کا انالیسس اور کنکلوژن بڑا سادہ تھا. انہوں نے کہا کہ جو پہلے 2 اہداف ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں, یعنی کہ سپریم لیڈر کو شہید کر سکتے ہیں, ان کی فوجی صلاحیت کم کر سکتے ہیں, لیکن آخری 2 ہم اچیو نہیں کر پائیں گے. CIA کے ڈائریکٹر ریڈ کلف نے رژیم چینج کے منظرنامے کو فارسیکل کہا. روبیو نے پھر لفظ لفظ کہا کہ یہ بکواس ہے. اس کے بعد ٹرمپ نے جنرل ڈین کین سے پوچھا کہ وہ اسرائیل کے دعووں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. کین نے کہا کہ جناب, میرے تجربے میں یا اسرائیلیوں کے لیے معمول کا طریقہ ہے وہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ان کی منصوبہ بندی ہمیشہ اتنی اچھی طرح سے تیار نہیں ہوتی. انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے, اس لیے وہ سخت قسم کی سیلنگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں. JD وینس نے سب سے اوپن اور سب سے صحیح بات کی, سب سے آگے جا کر بات کی. انہوں نے آپریشن کو ممکنہ تباہی کہا اور خبردار کیا کہ علاقائی افراتفری, دونوں طرف بھاری جانی نقصان, اور اگر معاملہ الٹ گیا تو ٹرمپ کی سیاسی ساکھ کو شدید نقصان پہنچے گا. CIA نے کہا فارسیکل ہے. وزیر خارجہ نے کہا بکواس ہے. سب سے بڑا جنرل اس نے کہا یہ بڑھا چڑھا کر پیش ہو رہا ہے. نائب صدر نے کہا تباہی ہے. لیکن پھر بھی 26 فروری کو منظوری ہوئی اور بعد میں حقیقت الٹ نکلی. 27 فروری کو نیتن یاہو کی پریزنٹیشن کے 16 دن بعد ٹرمپ نے باضابطہ طور پر آپریشن کی منظوری دے دی. اس کا کوڈ نیم ایپک فیوری رکھا گیا. نیتن یاہو نے ٹرمپ کو بتایا کہ ایران آبنائے ہرمز بند نہیں کر سکے گا. ایران نے فوراً اسے بند کر دیا اور عالمی توانائی کا بحران شروع ہو گیا. اس نے کہا ایران کے میزائل کے اسلحے کو چند ہفتوں میں ختم کر دیا جائے گا. ابتدائی حملوں کے 6 ہفتے بعد بھی ایران روزانہ بیلسٹک میزائل فائر کر رہا ہے. اس نے کہا خطے میں امریکی جانی نقصان کم رہے گا. 13 تو وہ لوگ مرے ہیں سروس ممبر جو کہ یہ مانتے ہیں, اصل فگر اس سے اوپر ہوگا. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر, بحرین اور کویت یہ سب ایرانی حملوں کی زد میں آئے اور رژیم چینج جو پوری پیشکش کا مرکز تھا کبھی واقع ہی نہیں ہوا. اس کمرے میں نیتن یاہو کی جانے والی ہر بڑی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی. تو حضور یہ وہ پس منظر ہے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی. اور کیونکہ JD وینس وہ واحد آدمی تھا جس نے پورے طریقے سے یہ کہا کہ آپ یہ جو فیصلہ لے رہے ہیں یہ تباہی ہے, یہ نہ لیجئے. اس وجہ سے JD وینس کو یہاں پر بھیجا گیا ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ JD وینس ایک کول قسم کا آدمی ہے, وہ بولتا کم ہے, سنتا زیادہ ہے, اس لیے بھی ہی از دا پرفیکٹ مین ٹو نیگوشیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 دمچلے آئے ہیں, جیرڈ کشنر اور اسٹیو وڈکوف, وہ دونوں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے, کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے کہ اس سے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچے. This is the reason why JD Vance has come here. He is heading the negotiations from American side. And
दिस इज़ वाई जेरेड कुशनर एंड विटकॉफ हैव बीन सेंट. बाकर कालिबाफ का मैंने आपको बता दिया है कि वो इसलिए हेड कर रहे हैं क्योंकि वो IRGC के आदमी हैं. तो दोनों लोग जो आए हैं वो लेकिन इस नीयत के साथ आए हैं कि हम बात करना चाहते हैं. उनकी कॉम्पोजिशन ये बताती है कम से कम ईरानी साइड पे कि वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, हर चीज़ उसको साथ लेकर चल रहे हैं. अच्छा, मुआहिदा मुमकिन जो हो सकता है उसमें क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उसके बारे में आपको एक बात बता दूं. कुछ थेरीज गर्दिश कर रही हैं कि क्या होने वाला है. लोग कह रहे हैं कि आज अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाता है, इस्लामाबाद एग्रीमेंट हो जाता है, तो कल की दुनिया आज की दुनिया से मुख्तलिफ होगी. और उसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि एक शिक ये थी कि अमरीका मशरिक़ वुस्ता से, खलीजी ममालिक से अपने अड्डे गोल करे और यहाँ से चला जाए. अब अमरीका गुज़िश्ता कई दिहाइयों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को, खलीजी ममालिक को, जिसके बदले में वो उसको तेल देते हैं. पेट्रो डॉलर की एक उनकी एग्रीमेंट है कि तेल जो है ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब ने यह मुआहिदा किया और पूरी दुनिया में चलता रहा. गुज़िश्ता 55-56 साल से, अब ये कहानी 54 साल से चल रही है. 72-73 में मैंने इस प्रोग्राम्स किए हुए हैं पेट्रो डॉलर पर. तो वो पेट्रो डॉलर था जिससे कि डॉलर मजबूत था और ये सारी कहानी चल रही थी. लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि चीन ऑन बोर्ड था, सऊदी अरब ऑन बोर्ड था, कतर, पाकिस्तान, देवर ऑन बोर्ड. और ये कहानी जिस तरीके से चल रही थी, ये साफ दिखाई दे रहा था कि अमरीका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो रहा है मशरिक़ वुस्ता में, खलीजी ममालिक में. अगर वो कहते हैं कि जी हमने पैट्रियट्स मारे, अगर वो कहते हैं हमने थार्ड्स मारे, तो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस जो मिसाइल ईरान फायर कर रहा था वो फायर इसलिए हो रहे थे क्योंकि बग़ैर मशरिक़ वुस्ता के किसी भी मुल्क से, बग़ैर खलीजी ममालिक के किसी भी सरबराह से बात किए, ट्रंप ने, जैसा मैंने आपको बताया, बग़ैर किसी की सुने, अपने भी किसी अमरीकी की भी सुने, उसने ये हमला कर दिया, जिसका नुकसान खलीजी ममालिक को उठाना पड़ा. इसलिए उनको ये बात समझ में आ गई कि जब इनका दिल चाहेगा दे विल थ्रो अस अंडर द बस. और इससे पहले एक वाक़या हुआ था गुज़िश्ता बरस, अगर आपको याद हो, कि कतर के ऊपर इसराइल ने एक फ़िज़ाई हमला किया था जब बात हो रही थी हमास की और अमरीकी, इनकी आपस में गुफ्तगू होनी थी, और इसराइल की बल्कि, तो इन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया था. ये दो वाक़यात ऐसे थे जिन्होंने खलीजी ममालिक को अब सोचने पर मजबूर कर दिया कि इनफ इज़ इनफ, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट. और मैंने आपको बताया था कि उस हमले के बाद ही स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का हुआ. और अब कहानी ये है जनाब कि अमेरिका को यहाँ से रोल बैक करने का मोस्ट प्रॉबली कहा यह जा रहा है, सिवाय दो मुल्कों में, शायद एक तो UAE है, दूसरा मुझे इल्म नहीं है, लेकिन दो ममालिक को छोड़कर बाकी तमाम जगह से अमेरिका मोस्ट प्रॉबली इज़ गोइंग टू वाइंड अप. नहीं तो उसकी मौजूदगी बहुत डिप्लीट हो जाएगी. उसको उस खला को पुर करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इनकी फ़ौज आ सकती है, चीन की बीच में इन्वॉल्वमेंट होगी, इक्विपमेंट उनका आएगा. तो ये एक बहुत सी कहानी जो है ना, ये बदलने जा रही है. पहले तो ये कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये यहाँ पर बदलने जा रही है. दिस इज़, मैंने आपको बताया, ये मार्केट की खबर है, ये एक थेरी है, कंस्पिरेसी थेरी समझ लें, जो भी समझ लें, जो मार्केट में चल रही है, लोग बात कर रहे हैं दबे दबे अल्फाज में. इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सैंक्शंस हैं वो उठाई जाएंगी. तमाम सैंक्शंस नहीं उठाई जाएंगी, लेकिन एक तो न्यूक्लियर, उसके ऊपर इनका डिसीजन हो जाएगा कितना रखना है, कितना निकालना है. न्यूक्लियर वेपन वो कहेंगे हमने नहीं बनाना, एक ख़ास, लेकिन जो सिविलियन मकासद के लिए उसकी एनरिचमेंट है शायद वो उसको सीख कर लें. कहानी जो वो कंपनसेशन मांग रहे हैं वो कहा यह जाएगा कि कंपनसेशन आप आबनाए हुर्मुज़ से कमाएं और वहीं से जो आपको मिलते हैं, लेकिन वो जो पैसे लिए जाएंगे वो ईरान कहेगा मैंने डॉलर्स में नहीं लेने, और अमेरिका कहेगा कि तुम येन में नहीं ले सकते, तो ईरान अपनी करेंसी में ही ये लिया करेगा जो भी वो टॉल वहाँ से वसूल कर रहा है. जो कहानी मुझे लग रहा है कि होगी, ठीक है. लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए आबनाए हुर्मुज़, थोड़ा सा ना कहानी समझने की ज़रूरत है कि बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ है ट्रंप कि जी इधर से ट्रैफिक वैसे नहीं गुजर रही जैसे कि ट्रैफिक गुजरनी चाहिए थी. अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आबनाए हुर्मुज़, जैसा कि आपको इल्म है, 20% तेल यहाँ से जाता है, 25% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहाँ से जाती है. पूरी दुनिया की इस वक्त जो मईशत है वो बिल्कुल जमूद का शिकार है. इसके अलावा खाद नहीं जा रही, नाइट्रोजन नहीं जा रही, जो
خوراک جاتی تھی, جو پانی تھا, باقی چیزیں, یہ بہت زیادہ مسائل کریٹ ہوئے ہیں. پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ گھٹنوں پر ہے, اسٹاک مارکیٹس کریش کر رہی ہیں, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. وہ اسی وجہ سے تھی کہ آپ نے ہرمز کو چوک کیا ہوا ہے. لیکن اچھا, میں چاہوں گا کہ آپ یہ امیج ذرا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں نارتھ پر ایران ہے اور ساؤتھ میں عمان ہے, اور اس علاقے میں آپ کو ایران کے 2 اہم جزیرے دکھائی دیتے ہیں, ایک کشم اور ایک لرک. سب سے جو باٹل نیک ہے بندر عباس اور عمان کے بیچ میں, جہاں پر ہرموز بھی دکھائی دے رہا ہے, لرک اور کشم دکھائی دے رہے ہیں, یہاں پر آپ کو 2 لکیریں ڈاٹڈ دکھائی دے رہی ہیں اور 2 لکیریں ثابت دکھائی دے رہی ہیں. جو ثابت لکیریں ہیں وہ نیچے عمان کے ساتھ ہیں ساؤتھ میں, اور جو ڈاٹڈ لکیریں ہیں وہ آپ کو اوپر دکھائی دے رہی ہیں نارتھ میں. اچھا, یہ جو ثابت لکیریں ہیں نارتھ کے پاس سے گزر رہی ہیں, یہ وہ لکیریں ہیں, یہ وہ شپنگ لینز ہیں جو پہلے دنیا استعمال کرتی رہی ہے پچھلے 50-60 سال میں. ایک ایرو اندر جا رہا ہے, یعنی کہ خلیج عمان سے خلیج فارس میں, یہاں سے جو ٹریفک جاتی تھی شپنگ لین کی ادھر سے جاتی تھی, اور جو ثابت سرخ لین واپس آ رہی ہے اس پہ سے واپس آتی تھی. اور یہی طریقہ چلتا آ رہا تھا پچھلے 50-60 سال سے. اب جب کہ ٹریفک دوبارہ کھلی ہے تو ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ والی لینز, ان کو ہم نے مائن کر دیا ہے, ادھر ہمارے بم لگے ہوئے ہیں, مائنس لگی ہوئی ہیں, اس لیے آپ یہ لینز استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اب وہ کہتا ہے کہ آپ یہ جو اوپر آپ کو ڈاٹڈ لینز دکھائی دے رہی ہیں نا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس روٹ سے گزرنا پڑے گا. اب شپنگ لینز اس نے شفٹ کر کے اوپر کر دی ہیں, یعنی اسٹیٹ آف ہرموز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے. اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں لینز ہیں یہ ایران کے 2 جزیروں کشم اور لرک کے بالکل بیچ میں سے گزرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آنے جانے والی ٹریفک کو ان دونوں جزیروں کے بیچ میں سے گزرنا پڑے گا. اور یہ جو لرک ہے یہ موسٹ پروبیبلی ایک ٹول پلازا بن جائے گا, ایک چیک پوائنٹ بن جائے گا, جہاں سے ہر آنے اور جانے والے جہاز کو دیکھا جائے گا, اس سے ٹول وصول کیا جائے گا. اور اس کے بعد سے آنے والے وقتوں میں آبنائے ہرموز کمپلیٹلی ایک ڈفرنٹ روٹ پر چلا کرے گا. اور یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جو یہ پہلے والا جو پوری ثابت لائنز ہیں ریڈ, یہ عمان کے پاس تھیں, یہ عمان کا حصہ تھا پانی. ٹھیک ہے, اور جو اب آ رہا ہے وہ پورے کا پورا ایران کا حصہ, یعنی کہ ساری ٹریفک اب ایران کے پانیوں سے گزر کے جائے گی, جو کہ پہلے عمان کے پانیوں سے گزر کے جاتی تھی. ایران نے عمان کے ساتھ بات کر لی ہے, ان کا آپس میں کوئی ایک معاہدہ ہو گیا ہے. جو ٹول وہاں سے کلیکٹ کیا جائے گا اس کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے. اور ایران جو کمپنسیشن مانگ رہا ہے امریکہ سے کہ جو تم نے تباہی کی ہے, ہمارے پل گرائے ہیں, ہماری ریلوے لائنز گرائی ہیں, ہماری یونیورسٹیاں تباہ کی ہیں, ہمارے اسکول تباہ کیے ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اربوں ڈالر کی جو ریکمپنسیشن ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ امریکہ سے یہی ڈیل ہوگی کہ ٹھیک ہے تم یہاں سے ٹول لے لیا کرنا اور اس کو تم ریکمپنسیٹ کر لو, جو ہم نے تمہاری تباہی کی ہے وہ تم ادھر سے پوری کر لینا. یعنی کہ پوری دنیا پیسے دے گی امریکہ کی اس مس ایڈوینچر کی. تو موسٹ پروبیبلی کہانی اس طرف کو جائے گی اور یہ ایک چیز ہو جائے گی. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے, پہلا یہ کہ امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کم ہوں گے, خلیجی صرف 2 ممالک میں رہ جائیں گے, باقی جگہوں سے رول بیک ہوگا. دوسرا, نیوکلیئر کے اوپر ڈیل ہو جائے گی, ویپن نہیں بنائیں گے, ایک خاص حد سطح تک کی اگر انریچمنٹ مان گئے تو مان گئے. اس کے علاوہ سینکشنز کچھ ہٹا لی جائیں گی, کچھ رہنے دی جائیں گی, فنڈز جو فروزن ہیں ان میں سے کچھ کو ریلیز کر دیا جائے گا, اور آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کے پاس اس لحاظ سے ہوگا کہ وہاں سے ٹول لے گا, اس کا روٹ چینج ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بتا دی اسی کے 2 جزیروں کے بیچ میں سے ٹریفک جایا کرے گی, اور یہ ایز اے ریکمپنسیشن, جو اس نے کہا مجھے کمپنسیٹ کریں, یہ اس کو ایز اے کمپنسیشن ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو ابھی تک موسٹ پروبیبلی جو یہ آپ کو ایک فائنل اگریمنٹ ملے گا اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی. پھڈا صرف ایک پوائنٹ پر ہوگا جو میں پچھلے 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں, اور وہ ہے لبنان. کہ لبنان میں اسرائیل باز نہیں آ رہا, اس نے باز نہیں آنا. اس کا ایم ایک ہی تھا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کا ایم ایک ہی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنا علاقہ بڑھاؤں, گریٹر اسرائیل کی طرف ایک قدم اور لوں. جو ہارڈ لائنرز ہیں, رائٹ ونگرز ہیں, نیتن یاہو ہے ملون, ان سب کا پلان یہی ہے. اور یہ ساؤتھ لیبنان کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ آگے جانے کے چکروں میں ہیں, انہوں نے نہیں رکنا. ساری کی ساری کہانی آ کر لبنان پر رکے گی. اگر ایران اس پر اڑ گیا تو پھر ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ ہو, کہانی بالکل بے سود واپس اسی طریقے سے چلے جائیں. لیکن اگر لبنان کسی نہ کسی لے دے پر, کسی نہ کسی چیز پر, کسی ایک فریم ورک پر مان گیا تو پھر ممکن ہے کہ کوئی معاہدہ ہو جائے. لیکن یہ معاہدہ کتنا پائیدار ہوگا, کتنی دیر رہ سکے گا, کیونکہ اسرائیل شرانگیزی سے باز نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے ابھی نہیں 15 دن 20 دن کے بعد وہ پھر کوئی میزائل مار دے, پھر کوئی تماشا ایسا کر دے
کہ پھر سے آگ بھڑک اٹھے. یہ بہت فریجائل معاملہ ہے. لیٹس ہوپ سو کہ اگر ہم اتنی دور تک پہنچ گئے ہیں, اتنا سب کچھ ہو گیا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اپنا کرم فضل کر دیں, ایک موقع مل جائے امن کو. اور ایران میں جو جانیں جا رہی ہیں, لبنان میں جو جا رہی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فضل کریں اور یہ کہانی ختم ہو جائے, جنگ ختم ہو جائے. پوری دنیا میں ایک اس کا معاشی اثر ہے, لوگوں کے اوپر بہت برا اثر پڑا ہے, گھروں میں معاملات ہیں, لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں. ایوری بڈی از ورڈ اباؤٹ دس وار. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نہج پر لا کر اس میں کامیابی عطا فرمائیں. ایک بار پھر پاکستان آپ کو بہت بہت مبارکباد. پاکستان آپ کو سلام, آپ کی امن کی کوششوں کو سلام. اور ایک بار پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا 1000 بار کروڑ بار شکر الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ عزت کا دن نصیب کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.